زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیے، ہمارے دکھوں کو اور غموں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ قرآن کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب آپ ایسے دکھ اور مایوسی کی حالت میں پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے مرہم بن جائے گا۔ جسے کسی سے خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ آپ کی خوشی میں ایسا اضافہ کر دے گا جیسے ہم کو ضرب دیتے ہیں اور ان کی تعداد ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے نا تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزیں اور لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصود ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھوانی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ نور علی نور کر دیتا ہے۔ آزمائش جب برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے اور آس پاس کے لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کیوں مانگ رہے ہو، یہ تو تمہارے نصیب میں نہیں ہے، یہ وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارا یقین دیکھتا ہے اور تمہارے لیے اپنی مدد بھیجتا ہے۔ یقین سے آگے جا کر مانگو، لوگوں کی باتوں کو ٹھکرا کر مانگو، پھر دیکھو کہاں کہاں سے اللہ تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے، اور جب ناممکن لگتا ہے وہ بھی اللہ ممکن کر دکھاتا ہے۔